میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھلوں، کودوں، ناچوں، کہے لگاؤں اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگوں میں کامیاب ہو گیا، لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ آج سے میری بادشاہت شروع ہوتی ہے، آج سے میری زندگی شروع ہوتی ہے۔ صالح خاموشی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بولا، زندگی تو شروع ہوگی، ابھی تو ہمیں واپس حشر میں لوٹنا ہے، بہت سے احوال دیکھنے ہیں۔ خدا نے تمہیں بڑا غیر معمولی موقع دیا ہے، آؤ میدان حشر میں چلتے ہیں۔ اب آگے۔ ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں کھڑے تھے۔ بچوں سے متعلق نائمہ کا سوال میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اپنے ان دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ذہنی طور پر ان دونوں سے ان کے برے حال میں ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہو۔ ہاں، شاید میں پہلے خود میں یہ حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ بہت تھا۔ پھر اپنی بہو ہما کو برے حال میں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ناگزیر کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، ابھی حشر کا دن ہے۔ یہ صرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسان کے لیے ہر صدمہ اور ہر خوف و حزن ختم ہو جائے گا۔ یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ میں نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ جواب میں صالح نے ایک اور بہت اہم بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، ہاں، جنت ایسی ہی جگہ ہے۔ حساب جب شروع ہوگا تو جنت و جہنم کو قریب لے آیا جائے گا۔ ہر شخص کی جہنم یا جنت کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اسے کیا نہیں ملا، یعنی اسے کس عذاب سے بچا لیا گیا ہے یا کس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میری آنکھوں میں تفصیل جاننے کی خواہش تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتایا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا ممکنہ ٹھکانہ کیا تھا جسے اسے بچا لیا گیا ہے۔ اسی طرح فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ جنت میں اس کا ممکنہ طور پر کیا مقام محفوظ تھا جو اس نے اپنی بد عملیوں سے ضائع کر دیا ہے۔ یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں، اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوشی اس جہنم سے بچنا ہوگی، اور اہل جہنم کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ پچھتاوا کہ کس اعلیٰ نعمت اور عظیم درجے سے وہ ابدی طور پر محروم ہو چکا ہے۔ تمہیں کچھ دیر قبل بیان کردہ میری یہ بات یاد ہوگی کہ جس انسان نے روز ازل اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا امکان چاہا، اس نے جہنم کے بھی اتنے ہی زیادہ پست مکان کا خطرہ مول لے لیا تھا۔ سو آج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کی مسرت کے ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بچنے کی نوید بھی ملے گی، اور جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے محرومی کی حسرت بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی۔ میرے خدایا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے یا شاید کچھ سخت تر ہو چکے تھے۔ وہی رونا پیٹنا، وہی پریشانی و بدحالی، وہی حسرت و ندامت، وہی بے چینی، وہی مایوسی۔ ہر چہرے پر سوال تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا، پتہ نہیں میرے بیٹے اور بیٹی پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلے زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں بری طرح سوج رہی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ نڈھال جسم، پریشان چہرہ اور مردہ آنکھیں، ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑھی جا سکتی تھی۔ ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسرے سے کہنے لگی، لیلا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو۔ کاش میری آنکھیں کھلیں اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشنڈ بیڈ روم کے نرم و نازک بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، اور پھر کالج جا کر تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ کاش یہ خواب ہو۔
کاش یہ خواب ہو، یہ کہہ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ لیلا نے روتے ہوئے اسما سے کہا، یقین کرنا نہ کرنا اب کیا فرق پڑتا ہے، یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے، آنکھیں تو اب کھلی ہیں اسما، آنکھیں تو اب کھلی ہیں، مگر اب آنکھیں کھلنے کا کیا فائدہ؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر لیلا حسرت کے ساتھ اسما سے بولی، کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی، کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی۔ ہاں، کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ اسما کا لہجہ بھی افسردہ تھا۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد اسما نے لیلا سے مخاطب ہو کر کہا، لیلا یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے؟ پتہ نہیں، 1 دن یا 10 دن یا شاید بس ایک پہر۔ اس وقت تو یوں لگتا تھا کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے۔ مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہوئے اسما ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی۔ شاید وہ ماضی کے وقت الٹ کر کوئی ایسے پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن جائے، مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا جو کچھ یاد آئے۔ میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا؟ اسما نے ایک ادا سے جسم کو لہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں 2 قدم چل کر لیلا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لیلا اپنی درسگاہ کے احاطے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی جوس پی رہی تھی، اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہیلی اسما لہراتی بلکھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی۔ لیلا خاموش رہی تو اسما نے دوبارہ کہا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم کپڑے پہن کر بھی برہنہ لگ رہی ہو۔ لیلا نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کیا۔ واٹ؟ سچ کہہ رہی ہوں، یہ لون کا پرنٹ تو ہے بہت شاندار، مگر اس سے تمہارا پورا جسم جھلک رہا ہے۔ آستینیں تو تم پہننے کی عادی ویسے ہی نہیں ہو، مگر اس لباس میں تو بازو کے ساتھ تمہارے کندھے بھی برہنہ نظر آ رہے ہیں۔ ویل میڈم، میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے، ورنہ مجھے صرف جینس اور ٹی شرٹ پسند ہے۔ یہ عادی بات ہے، پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینس اور چست سلیو ٹی شرٹ۔ اور کیا یہاں برقع پہن کر آؤں؟ اسما نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اسما، یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں محتاط رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیلا نے اسے ناصحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، سوری، یہ تمہاری رائے ہے، ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے، مگر کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ لیلا کے اس جواب پر اسما تنگ آ کر بولی، کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے؟ خوبصورت بھی نظر نہیں آئے؟ ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو، مگر حیا کے دائرے میں۔ بس کرو یار، یہاں ایک میڈم شائستہ ہیں جو ہر وقت ایسے ہی ماڈسٹی پر لیکچر دیتی رہتی ہیں، اور دوسری تم ہو۔ سنو، ان کے نقش قدم پر مت چلو، ورنہ ان کے جیسا ہی انجام ہوگا۔ ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤ گی ماڈسٹ بن کر، تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی۔ اسما، بری بات ہے، اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہے اور تم ہو کہ ان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی ماڈسٹی کا نہیں، ہمارے معاشرے کا قصور ہے۔ ارے چھوڑو یار یہ فضول بحث۔ یہ دیکھو، یہ جو لون کا پرنٹ میں نے پہنا ہے وہ سپر ماڈل ایکٹریس چمپا نے لانچ کیا ہے، اور اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے۔ پتہ ہے، ایک سوٹ 30,000 کا ہے۔ تم نے تو ایگزیبیشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہاں بڑا مزہ آیا۔ آخر میں فیشن شو بھی تھا، اسی میں چمپا نے یہ اسٹائل پہنا تھا جسے میں نے کاپی کیا ہے۔ تم بھی بنوا لو، اور اس کے بعد میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں اپنے یہاں رکھ لوں گی۔ ویسے بھی تمہارے گھر والے بہت بڑے آرتھوڈاکس ہیں۔ تمہاری امی نائمہ آنٹی تو بہت اچھی خاتون ہے، بس ہر وقت نصیحت کرتی رہتی ہیں۔ اور تمہارے ابو عبداللہ انکل، وہ تو لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا کر ہی دم لیں گے۔ ایسے ہی تمہارے باقی بہن بھائی ہیں، بس ایک تمہارے بڑے بھائی جمشید ہی ڈھنگ کے ہیں، اسی لیے شاید تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ ابو تو سمجھتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ ان سے دور ہو چکے ہیں، اور بقول امی کے انہوں نے مجھے بھی خراب کر دیا ہے۔ کیا خرابی ہے تم میں؟ تم تو مجھے ویسے ہی بڑی نیک لگتی ہو۔ میں اور نیک؟ بس مارے باندھے بچپن کی عادت کی بنا پر روزہ نماز کر لیتی ہوں، باقی میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری جیسے ہی کام کرتی ہوں۔ مگر یہ تو دیکھو کہ میرے ساتھ مزہ کتنا آتا ہے۔ 50 برس کی زندگی ہے، خوب کھاؤ پیو اور انجوائے کرو۔
ہاں تمہارے ساتھ مزے تو آتے ہیں، مگر ابو کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر ایک دن کے لیے بھی پکڑ ہو گئی تو وہاں ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے۔ اس میں 50 سالہ زندگی کا سارا نشہ حرن ہو جائے گا۔ ان کی تربیت سے امی، بہنیں اور بھائی انور سبھی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیم، وہ نیکی کی نہیں بوریت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس بور زندگی کا تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ میں نے اسی لیے تمہارے گھر جانا اب کم کر دیا ہے۔ ہر وقت جنت کی باتیں، ہر وقت آخرت اور نیکی کی باتیں۔ عبادت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، دوپٹہ سینے پر رکھو، سر ڈھانپو۔ I don't like this۔ اسما کی اس بات سے لیلا کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ بولی، ایسا مت کہو آسما، میرے گھر والوں نے تم سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ بیچارے جو کرتے ہیں خود کرتے ہیں یا مجھے تلقین کرتے ہیں، تم سے تو کچھ نہیں کہتے۔ صرف ایک دفعہ میرے ابو نے تم سے یہ کہا تھا کہ بیٹا میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ سوری بھائی، تم تو برا مان گئی، لیکن دیکھو تم نے اپنے ابو کی تقریر مجھے بھی سنا دی، اس لیے بیچاروں کے سر پر ہر وقت قیامت سوار رہتی ہے۔ اسما کے اس جملے سے لیلا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ فوراً بولی، سوری ناراض نہ ہو، اب تمہارے ابو کو کچھ نہیں کہوں گی، چلو کینٹین چل کر کچھ کھاتے ہیں، مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ میدان حشر میں غضب کی گرمی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے لوگ پیاس سے زیادہ پریشان ہوں گے یا پھر اس اندیشے سے کہ کہیں انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ پھینک دیا جائے۔ میں اسی خیال میں تھا کہ صالح کی آواز کانوں سے ٹکرائی، عبداللہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ بے اختیار میں نے اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ ہم کچھ قدم آگے چلے تو کھردرے پتھریلے پتھر پر 2 لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں۔ میں دور ہی سے ان دونوں کو پہچان گیا۔ ان میں سے ایک لیلا تھی، میری سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی، دوسری اسما تھی، میری بیٹی کی عزیز ترین سہیلی۔ اس وقت ماحول میں سخت ترین گرمی تھی، لوگوں کے بدن سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بھوک تو پریشانی کے عالم میں اڑ چکی تھی، مگر پیاس کے عذاب نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ دونوں بھی پیاس سے نڈھال بیٹھی تھیں۔ اسما کی حالت بہت خراب تھی اور پیاس کی شدت کے مارے وہ اپنے بازوؤں سے بہتے ہوئے اپنے پسینہ چاٹ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس سے پیاس کیا بجھتی، اس نے مزید بھڑکنا تھا، جبکہ لیلا اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ اسما ایک بڑے دولت مند خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ تھی۔ خدا نے حسن، دولت، سٹیٹس ہر چیز سے نوازا تھا۔ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو اعلیٰ ترین اداروں میں تعلیم دلوائی، بچپن سے اردو کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ عربی اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ انگلش میڈیم اسکولوں کا اتنا اثر تھا کہ بچی انگریزی انگریزوں سے زیادہ اچھی بولتی تھی، مگر ایسے اسکول میں زبان دانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سکھائی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت در آئی تھی۔ سلام کی جگہ ہیلو ہائے، لباس میں جینز شرٹ، انگریزی میوزک اور فلموں وغیرہ کی زندگی لازم تھی۔ تاہم اسما خاندانی طور پر نودولتی پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی، اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب و شرافت، بڑوں کا ادب لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس دوستی کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلا کی صحبت سے اسما بہتر ہو جائے گی۔ لیلا سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم نہیں کہ دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترکہ تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں اسما نے لیلا کا اثر کم قبول کیا اور لیلا نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا۔ لیلا میری بیٹی ضرور تھی مگر بدقسمتی سے وہ میرے جیسی نہ بن سکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی، وہی بھائی جو اسی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈلا پن اور دوسری طرف اسما کی دوستی۔ یہ اسما اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کے لاڈ میں پلی بڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواری میں سے اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے زمانے کے بیشتر اولادوں کو ان کے والدین نے لاڈ پیار سے برباد کر رکھا تھا۔
اولاد ہر دور میں والدین کو محبوب رہی ہے۔ میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے۔ شاید یہ کم بچوں کا اثر تھا، پہلے ہر گھر میں 8-10 بچے ہوتے تھے، اس لیے والدین ایک حد سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، مگر میرے زمانے میں والدین کے 2-3 ہی بچے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر لا دیں۔ وہ ان کے ناز و نخرے اٹھاتے، ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے، ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے، یہاں تک کہ ان کی بہتر مستقبل کی خاطر ان کو دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے، اور آخرکار یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا، لیکن ماں باپ اس سب کے باوجود بہت خوش تھے۔ والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں۔ ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگی تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ خدا کی سچی محبت، اس کے بندوں سے محبت، انسان کی خدمت اور خلق خدا کی خیر خواہی کے بجائے بچے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم حاصل کرتے۔ بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا، جہاں تہذیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا۔ آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ خدا، دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھیں۔ دینداری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھا دیا جائے۔ رہا اس کا مفہوم تو نہ مولوی صاحب کو معلوم تھا، نہ والدین کو، اور نہ کبھی بچوں ہی کو معلوم ہو پاتا۔ یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے۔ اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کو سمجھ آیا ہو یا نہیں، آج بالکل واضح تھا۔ جو دنیا میں گزری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں، وہ تو محض امتحان کا پرچہ تھا، یا راہ چلتے مسافر کا کسی سرائے میں گزرا ہوا ایک پہر۔ زندگی تو یہ تھی جو ختم نہ ہونے والی ایک تلخ حقیقت بن کر آج سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔